والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اب آپ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا. نداریم غیر از تو فریاد رس، توی آسیاں را خطا بخش و بس. نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما. معزز سامعین اور حاضرین، جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں انشاءاللہ العزیز اولیاء عظام کی شان بیان ہوگی. خالق کائنات، مالک کائنات، رب لم یزل وحدہ لا شریک، ہم سب کو اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اولیاء عظام کی محبت ہمارے سینوں میں نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ولی کیا ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں. تو اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ کا دوست کوئی بھی بن سکتا ہے. اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجاہدے کرے یا جس کے سفید بال ہیں تو وہی ولی بنے گا. جس کی اندر کی دنیا بدل جائے، جس پر نگاہ کرم ہو جائے، چاہے وہ چھوٹی عمر کا کیوں نہ ہو، وہ ولی بن جاتا ہے. کیونکہ ولی کا عام فہم معنی جو ہے وہ دوست. تو اللہ کا دوست کوئی بھی بن سکتا ہے. کوئی قید نہیں ہے کہ سفید بال آئیں گے جب ہی جا کے بندہ ولی بنے گا. یہ قید نہیں ہے کہ آپ نے اتنے سال عبادت و ریاضت کرنی ہے تو پھر آپ ولی بنیں گے. بس مرشد کی نگاہ ہو اور مرشد کامل ہو تو بندہ ایک نظر میں ولی بن جاتا ہے. اور اگر دل کی دنیا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہم جیسے گنہگاروں کی ہو، تو وہ بندہ ولایت کے مقام اور مرتبہ سے زیادہ دور نہیں ہوتا. یہ لکھا گیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے
سب سے بڑی نشانی ہے کہ ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھیں تو خوف خدا آ جائے۔ وہ ولی نہیں ہوتا کہ جو نہ خود نماز پڑھے نہ مریدوں کو پڑھنے دے، وہ ولی نہیں ہوتا، کیونکہ دوست تو دوست کی بات کو مان کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی مخالفت میں چل رہے ہوتے، تو یہ ولی کیسے ہوا؟ جو دربار ہے، بزرگان دین تو حق ہے۔ اب یہ 3 دن داتا صاحب کا عرس چلا ہے، آپ نے داتا حضور کے عرس میں شرکت کی ہوگی، میں نے بھی کی ہے، تو کہیں پر بھی تعلیمات گنج بخش نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے داتا حضور کے عرس کو غلط زاویے میں لے لیا۔ داتا حضور نے اپنی کتاب جو کشف المحجوب شریف تصنیف فرمائی ہے، اس کو ہم پڑھیں یا داتا حضور کی سوانح حیات ہم دیکھیں، تو نہ داتا حضور نے کوئی بینک بیلنس بنایا، نہ آپ کی کوئی جائیداد، نہ کوئی زمینیں، نہ گاڑیاں، نہ آل اولاد، کچھ بھی نہیں۔ آپ کتنا دور سے چلے اور لاہور میں آ کے ڈیرا لگایا، تو یہاں سے صرف اور صرف ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ اپنی زندگی کو رب تعالیٰ کے راستے میں اگر وقف کر دو گے، اگر یہ دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی، تو دنیا والا تمہارے اوپر وہ انعامات فرمائے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ تجھے یاد رکھیں گے۔ اور میرے خیال سے داتا حضور کا 980واں عرس تھا یہ، مطلب 1000 سال گزر گیا۔ اب 1000 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کی یہ محبت، یہ عقیدت دیکھ کر دل جھوم جاتا ہے اور زور سے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے سچ ہی فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ مطلب تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد رکھ جب تک تیری زندگی ہے، جب تک تو زندہ ہے تو مجھے یاد رکھ، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ رہتی دنیا تک تیرا ذکر باقی رکھنا میرا کام ہے۔ اذکرکم کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا ذکر کروں گا۔ کیسے ہوگا؟ کہ لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ اب نہ آپ نے داتا حضور کو دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ ہم نے کوئی کرامت دیکھی، نہ ہم نے کچھ بھی نہیں ہمیں اس چیز کا پتہ، لیکن اس کے باوجود بھی داتا حضور سے ہماری والہانہ محبت اور عقیدت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس نے رب سے لگائی ہے، دنیا تو خوب اسی نے کمائی ہے، باقی تو سب نے ضائع کیا اپنی زندگی کو۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ ایک ولی کامل ایسے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے شخص کی حالت یہ ہوتی تھی، کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ سچے دل سے آتا تھا، عقیدت اور محبت کے ساتھ آتا تھا، تو اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی تھی۔ ان بزرگوں کی، وہ ولی کامل کی یہ طاقت تھی، اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دے رکھا تھا۔ تو باقی تو سب مانتے تھے آپ کو، لیکن گھر میں نہیں مانتا تھا کوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی گھر کا پیر جو ہے نا اس کو کوئی نہیں مانتا، گھر کا مولوی ہو کوئی نہیں مانتا، گھر کا عالم ہو کوئی نہیں مانتا۔ تو وہ بھی ایسے ولی کامل تھے، لوگ ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے، لیکن آپ کی جو بیگم تھی، جو آپ کی شریک حیات تھی، وہ کہتی تھی کیا آپ پیر لگایا ہوا ہے، ولی آپ رب کے ولی ہیں، آپ پیر ہیں، مرشد ہیں، رہبر ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتا۔
اور کہیں اس نے دیکھ لیا کہ صبح کے وقت نا ایک ولی کامل آسمان میں اڑ رہے تھے، تو انہوں نے بولا ولی تو یہ ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہے، اور میرا بندہ کہتا ہے کہ جی میں ولی ہوں، کبھی کچھ دیکھا تو نہیں۔ تو جب آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ ولی تو میں نے آج دیکھا ہے، آسمان میں اڑ رہا تھا، اور آپ ایویں دعوے کرتے ہو کہ جی میری محفل میں بیٹھنے والے بندے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے، ہمیں تو کبھی کچھ دکھایا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ ولی کامل ہیں، یا آپ کی محفل میں بیٹھنے والا بندہ جو ہے اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ وہ جو پیر صاحب تھے وہ تھوڑا سا مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کی نیک بندی، وہ جو آسمان میں اڑ رہا تھا نا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ جو آسمان میں اڑ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ تو گھر کا پیر تھا، ماننا کس نے تھا؟ پھر آپ کی بیگم کہنے لگی اچھا وہ آپ تھے؟ کہنے لگا ہاں وہ میں تھا۔ پھر کہتے اچھا اسی لیے آپ جو ہے نا ٹیڑے میڑے اڑ رہے تھے۔ مطلب ماننا نہیں ہے، گھر کی چیز کوئی نہیں مانتا۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنی قدر کروانی ہے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کے اندر منوانا ہے خود کو کہ میں کوئی چیز ہوں، تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ زندہ ہو تو کوئی بندہ آپ کی قدر نہیں کرے گا، کوئی بندہ آپ کو مانے گا نہیں، تو کہے گا نہیں بس ایویں ویلا ہی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ جب وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی وہ کوئی چیز تھی۔ ہمارے بوڑھے والدین گھر میں بیٹھے ہوں تو ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ چلے جائیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ضائع کر دیا۔ قدر نعمت ہمیشہ زوال نعمت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جب نعمت موجود ہو تو کوئی قدر نہیں ہے، جب وہ ہم سے دور چلی جائے، جب ہم سے چھن جائے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی وہ تو بڑی قیمتی چیز تھی۔ جب وہ چیز کا نقصان ہو جائے، ضیاع ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے، ہم سے سلب کر لی جائے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار میرا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ولی بننا یہ فرض نہیں ہے اس بندے پر کہ جس کے بال سفید ہو، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، تسبیح پھیرتا رہے، یہ نیک ہے۔ یہ نیک ہے۔ نیک اور متقی پرہیزگار میں بڑا فرق ہے، اور ولی جو ہوتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ نیک نماز پڑھ رہا ہے، لیکن متقی ہر اس چیز سے دور رہتا ہے جس سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا۔ وہ بد نگاہی سے محفوظ رہتا ہے، وہ غیبت سے دور رہتا ہے، وہ بد کلامی سے دور رہتا ہے، وہ حرام سے دور رہتا ہے۔ اس کے رات اور دن شریعت محمدی کے مطابق گزرتے ہیں۔ تو ولی کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے گئے اور وہ ولی بھی ایسا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، وہ ولی، اس کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو ہے نا ولی کی صحبت میں بیٹھنا، تو ولی کی صحبت میں بیٹھنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جس نے ایک کم پورے 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہوا تھا، ایک کم 100 نوجوانوں کو 100 بندوں کو اس نے ناحق قتل کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا کہ یار ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب توبہ کر لیتے ہیں، اب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو جب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا۔ وہ راہب جو تورات کا درس دیتا تھا، کتاب کے بارے میں بتاتا تھا، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یار میں نے نا ایک کم 100 قتل کر رکھے گئے،
کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ وہ جو راہب تھا وہ کہنے لگا نہیں، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نوجوان نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب راہب کو ملا کر پورے 100 بندوں کا قاتل رب تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے توبہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ پھر ایک اور بندے کو ملا، کہنے لگا یار ایسا ایسے معاملہ ہے، 100 بندوں کو قتل کیا ہوا ہے میں نے، اب دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ بندہ تھا، کہنے لگا ہاں، رب تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، فلاں بستی ہے وہاں پر سارے اللہ والے رہتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، تو اس بستی میں چلا جا، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما دے گا۔ ابھی وہ بندہ بنی اسرائیل کا جس نے 100 قتل کیے ہوئے گھر سے نکلا، اس بستی کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ راستے میں گھنا جنگل اور اس کو موت آ گئی۔ ابھی وہ ولیوں کی بستی میں نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی۔ اب ادھر جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا، لہٰذا اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے توبہ کی تو نہیں تھی، قبول بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں ایسا کرو کہ اس کا راستہ ناپ لو، چیک کرو، دیکھو کہ کس سائیڈ پہ راستہ زیادہ ہے۔ اگر یہ اپنے گھر سے دور ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ ولیوں کی بستی سے دور ہے تو پھر اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ جب راستہ ناپا گیا تو وہ بندہ جو تھا اپنے گھر سے دور تھا اور ولیوں کی بستی کے قریب تھا، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جنت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرما کر یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء کرام گئے جو ذہنوں کی صفائی کرتے ہیں، اور اولیاء کرام ہیں جو دلوں کی صفائی کرتے ہیں، ان دونوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارا یہ جہان بھی اچھا ہے اور ہمارا وہ جہان بھی اچھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے وہ واقعی پیر ہونا چاہیے، وہ ولی کامل ہونا چاہیے، وہ شریعت کا رہبر ہونا چاہیے، وہ پیر طریقت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس نے خود شریعت کو قتل کیا ہوا ہے، سنتوں کو قتل کیا ہوا ہے اور لاکھوں مرید اس کے پیچھے ہیں۔ اور جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، اور پیر ہونے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا ابا بھی پیر ہو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ کوئی گدی نشین ہو، سجادہ نشین ہو تبھی پیر ہوگا، وگرنہ نہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں۔ تو جس کا باپ ولی نہیں ہے میں اس کو بھی ولی بنا دیتا ہوں، اور جس کا باپ ولی ہے اس سے ولایت چھین لیتا ہوں اس کے بچے سے۔ اب یہاں پر جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پیر کے بیٹے کو ہم نے وہ عزت دینا شروع کر دی جو ایک ولی کامل کی ہوتی ہے، اعمال چاہے اس کے جیسے ہو، نماز چاہے وہ ایک نہ پڑھتا ہو۔ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو پیر ہوتے ہیں ان کے جو صاحبزادے ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہوتے ہیں،
وہ تو دور، وہ جس گاڑی میں بیٹھے ہوتے اس گاڑی کو بھی لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اور پیر بھی ایسے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ حضرت جی جن کے بال، حکم ہے کہ یہاں تک بال ہونے چاہیے، اس سے نیچے نہیں، اور جن کے بال بھی میں کہتا ہوں سرکار گود میں انہوں نے لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیر بنا ہوا ہے۔ جو مہینہ مہینہ 2 2 مہینے نہاتا نہیں، وہ پیر بنا ہوا ہے۔ تو یہ پیر نہیں ہے، شریعت تو پاک اور صاف ہے، اور جس نے 8 8 10 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی وہ پیر بنا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے تعلیمات اولیاء کو بھلا کر غلط راستے کو اختیار کر لیا اور ہم غلط سائڈ پہ نکل پڑے۔ اب داتا حضور کے عرس سے نوجوان آئے ہوں گے، مجھے بھی ملتے ہیں، میں نے 2 3 دفعہ اتروائی بھی ہیں وہ انگوٹھیاں وغیرہ، دھاگے وغیرہ۔ پوچھا بھئی یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ جی میں بابا فرید گیا تھا وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ یہ میں داتا حضور گیا تھا وہاں سے لے کے آئی ہوں، یہ انگوٹھی، یہ چھلے۔ پھر صرف ایک سوال ہوتا ہے، یار مجھے یہ بتاؤ کہ کیا داتا حضور خود یہ دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا داتا حضور نے حکم دیا کہ آپ نے یہ پہننے ہیں؟ کیا یہ تعلیمات اولیاء میں ہے؟ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کس چیز کو پسند کیا؟ جس میں شیطان راضی ہوتا ہے۔ اب تعلیمات اولیاء کو ہم نے اس اینگل سے دیکھا کہ وہاں پر جانا ہے، وہاں سے دھاگے لے کے آنے ہیں، وہاں سے انگوٹھیاں لے کے آنے اور ان کو پہن لینا ہے، لاکٹ لے کے آنے ان کو پہن لینا ہے۔ لیکن اولیاء کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب 3 دن جو عرس رہا ہے، ہر بندہ اپنے گھر سے ڈھول کی تھاپ پر چادر لے کے جا رہا ہے، یہ جائز ہے؟ حرام ہے یہ چیز۔ داتا حضور جا رہے ہیں جی، یہاں سے گجر صاحبان دودھ لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اتنا زور زور سے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ کہ داتا حضور کی تعلیمات یہ ہے؟ 3 دن داتا حضور کو عرس رہا، مجال ہے حضرت جی ہمیں کوئی اس سے تعلیم ملی ہو، کوئی سیکھنے کو ملا؟ کیا ملا؟ صرف غلط کام ملے، بے حیائی، عریانی، فحاشی۔ یہ تو عرس نہیں ہے۔ داتا حضور نے اپنی زندگی میں نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا شعار بنا کے رکھا، تو داتا کو ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ اور پھر ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یار، اب یہ دربار پہ جا رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ حضرت جی ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، وعلیکم السلام، ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاں جی یہ سنی ہے، اور پھر جا کے دربار پہ ماتھا ٹیک دینا، دربار پہ جا کے اس طرح حاضری دینا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ڈھول بجاتے ہوئے جانا بھی گناہ ہے، اور وہاں پر جا کر اس طرح کے کام کرنا جس کا شریعت میں وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ عجیب سی رسومات آ گئی ہے، عجیب سے معاملات ہو گئے ہیں جی، سمجھ کوئی نہیں لگتی۔ اور یہ ہمارے بھولے والے سنی حضرات، ولیوں کو ماننے والے، کوئی کس کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، کوئی کس دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، کوئی کس کو ماننے لگ گیا، کوئی کس کو ماننے لگ گیا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب داتا حضور کی تعلیمات جو ہے، داتا حضور نے اس شہر لاہور میں جب قدم رنجا فرمائے تھے، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، تو آپ نے نماز اور قرآن اور دین اسلام کی تبلیغ دی کہ ہمارے اندر ہے وہ چیز۔ مجھے ایک بندہ بتائیں جو داتا حضور کے دربار پہ گیا ہو اور اس نے یہ نیت کی ہو کہ یار آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ داتا حضور کے عرس پہ گیا ہو اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ یار میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، یا کوئی بندہ داتا حضور کے عرس پہ گیا ہو اور اس نے یہ نیت کی ہو کہ میں قرآن مجید کا حفظ کروں گا یا ناظرہ قرآن مجید پڑھوں گا، نہیں۔ کیا منت مانی جاتی ہے؟ وہ جی میرا وہ فلاں کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے،
یا داتا حضور کے دربار سے میں یہ ڈوری لے کے جا رہا ہوں، میرا فلاں کام ہو جائے گا. پھر ہم نے غلط عقیدتیں باندھ لی. لیکن داتا حضور کی تعلیمات یہ نہیں ہے. داتا حضور کی تعلیمات کچھ اور ہیں. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز، قرآن، دین اسلام یہ اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. یہ داتا حضور کی تعلیمات ہے. اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے بھائیو، کہ شہر لاہور میں اگر آپ نے خالص دودھ پینا ہے تو وہ داتا حضور کے عرس پہ ملتا ہے، وگرنہ نہیں ملتا. تو کیا داتا حضور کے عرس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب داتا حضور کی بارگاہ میں جب ان کے لیے ہم نے سبیل لگانی ہے تو خالص دودھ، تو جب ان کے ماننے والوں کو پلانا ہے تو کیمیکل والا دودھ، اس میں دودھ ملا، اس میں پانی ملا ہوا، وہ والا دودھ ہم پلائیں ان کو؟ کہ یہ کہاں کے ولیوں کے ماننے والے ہیں؟ یہاں پر صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں پر ہمارا نفس راضی ہوتا ہے ہم نے ولی کامل کو وہاں تک مانا ہے، اس سے آگے نہیں گئے. جہاں پر ہمارا نفس راضی ہوا، جہاں پر ہمارا نفس خوش ہوا، وہاں تک ہم نے ولی کامل کو مانا، اور ولیوں کو مان کر وہاں تک جو ہے ہم رہے، اس سے آگے نہیں گئے. بس ہمارا کام تو ہو گیا. مندریاں بھی مل گئی ہیں، چھلے بھی مل گئے ہیں، ڈوریاں بھی مل گئی ہیں، ڈھول پہ تھاپ کرنے کے لیے، رقص کرنے کے لیے بھی مل گیا. بس یہاں تک ہم نے داتا حضور کو مانا، اس سے آگے نہیں گئے. یہ تعلیمات گنج بخش نہیں ہے. اور ولی کامل کی صحبت میں رہنا ایسا ہو کہ آپ ولی کامل کی صحبت میں رہیں تو اللہ یاد آ جائے. آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، آپ ایسے بن جائیں کہ کبھی آپ سے کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہو. مزہ تو پھر ہے. پتہ تو جب لگے گا نا کہ اب یہ بندہ اب یہ داتا حضور کے عرس سے ہو کے آیا. داتا حضور کی شان تو سبحان اللہ. آپ نے تو یہ غلط نظریات ہم سے ختم کروائے تھے، ہم پھر ان کو مان کے بیٹھ گئے. جب داتا حضور شہر لاہور میں آئے، جب آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، آپ کے جو شیخ تھے، جو آپ کے پیر تھے، آپ کے مرشد تھے ابو الفضل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حکم دیا کہ علی بن عثمان آپ کا یہ نام ہے، اور داتا صاحب آپ کا مشہور زمانہ جو آپ کا لقب ہے، آپ کو بھیجا کہ آپ شہر لاہور میں جائیں، وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. تو پھر آپ نے بولا کہ حضور وہاں پر تو میرا بھائی ہے حسن زنجانی، وہ پہلے وہاں پر موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ نے، آپ کے جو مرشد تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو حکم ملا ہے، آپ نے تعمیل کرنی ہے. تو جب اگلے دن آپ شہر لاہور میں پہنچے، صبح کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ ایک جنازہ اٹھا ہوا ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے، جمع غفیر ہے. تو داتا حضور نے پوچھا بھلا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جنازہ ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا اب یہاں سے وقت وصال آ گیا اور میری یہاں پر ڈیوٹی لگنی ہے. تو اولیاء کرام کو تعلیمات امت کے لیے ہر ایک علاقے میں معمور کیا جاتا ہے. تو جب آپ شہر لاہور پہلے جو تھا وہ 12 دروازوں میں تھا، اس سے باہر نہیں تھا، اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے. اس وقت شہر لاہور صرف 12 دروازوں کے اندر ہوا کرتا تھا بس. تو آپ نے لاہور سے باہر بیابان جگہ جہاں پر آج آپ کا مزار شریف ہے، ادھر آپ نے ڈیرا لگایا، اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو ایک مائی صاحبہ گزری، دودھ لیا ہوا ہے، یہ وہاں سے چلا تھا یہ سسٹم، دودھ لیا ہوا ہے گڑوی میں اور لے کے جا رہی ہیں. تو داتا حضور نے ذکر کو روک کر اس بڑھیا کو روکا اور کہا کہ اللہ کی نیک بندی کچھ دودھ بیچو گی، مجھے ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر ایک
जोगी है, अगर उसको दूध ना दें तो अगले दिन जितना भी जानवर दूध देने वाले होते हैं उनके थनों से खून आना शुरू हो जाता है। वो जोगी जो था वो हिंदू था और उसने कोई तंत्र मंत्र पढ़ रखे थे, कोई अजीब सा सिस्टम चला रखा था कि जो बंदा उसको दूध नहीं देता था उसकी जो गाय भैंस होती थी, बकरी जो भी है, वो खून देना शुरू कर देती थी। फिर आपने फरमाया कि आज चलो हमें भी आजमा लो, आज ज़रा हमारी बात भी मान लो, दूध मुझे फ़रोख्त करके दे जा, मुझे दे जा। बकरियों के थनों से खून नहीं आएगा बल्कि दूध की फरावानी हो जाएगी, तो मेरी बात मान ले। तो वो बुढ़िया जो थी उसने जब ये बात सुनी तो आप बारोब शख्सियत थे, नूरानी चेहरा था, और आपने जब ये बात की तो उस बुढ़िया के दिल में भी ये बात असर कर गई। तो उस बुढ़िया ने वो दूध जो था वो आपको फ़रोख्त किया, आपको जितना चाहिए था वो आपने पिया, बाकी जो था वो आपने नदी में बहा दिया। अगले दिन वो बूढ़ी औरत और वो पूरे महल्लेदार जो उस जोगी से डरते थे कि दूध नहीं देंगे तो खून आना शुरू हो जाएगा, वो बूढ़ी औरत जब दाता हुजूर को दूध देकर वापस गई, अगले दिन जब अपनी बकरी को दोहने लगी तो दूध इतना ज़्यादा आया कि बर्तन ख़त्म हो गए, लेकिन दूध ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बात फैलते फैलते पूरे इलाके में फैल गई कि एक वली कामिल आया, उसको दूध फ़रोख्त करो, तो दूध इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बर्तन ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये बात उस जोगी को पता चली कि एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आया और उसने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया, आ गया दाता हुजूर के पास, और ये दूध की सबील वहाँ से चली। ये आज जितना भी साहिबान दाता हुजूर दूध पेश करते हैं ये वहाँ से है, और मेरी ये दरख्वास्त है उन लोगों से जिन्होंने दाता हुजूर के उर्स पर दूध पहुँचाया है, अगर कोई आपका दोस्त हो जो दूध का काम करता तो आप भी उसको ये पैगाम दें, उसको बताएं कि यार जिस तरह दाता हुजूर के उर्स पर खालिस दूध दिया है ना, बरकत भी उसी दूध में होती है कि जो खालिस फिर उनके मुरीदों को भी पिलाओ, उनके मानने वालों को भी पिलाओ। पानी ना मिक्स करो, फिर केमिकल ना मिलाओ उसमें। 10 की जगह 5 कमा लो लेकिन हलाल कमा लो। ये दाता हुजूर के मानने वालों का अकीदा होना चाहिए कि जितना भी दाता हुजूर के मानने वाले हैं, जितना भी मुसलमान हैं, यार जैसे दाता हुजूर के उर्स पर हमने खालिस दूध भेजा वैसे ही हम पूरा साल खालिस दूध बेचेंगे। ये उनकी तालीमात थी। तो फिर वो जोगी जो था वो आया और कहने लगा जी आपने ये क्या किया? कहने लगा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अल्लाह अल्लाह बताया। तो फिर वो कहने लगे आप वली हैं, कोई करामत दिखाएं। कहने लगे मैं नहीं कुछ दिखाता, तू दिखा। तो वो जोगी जो था उसने कोई तंत्र मंत्र पढ़े और हवा में उड़ना शुरू हो गया, ऊपर आसमान पे हवा में उड़ना शुरू हुआ। तो दाता हुजूर खुद नहीं उठे, आपने खुद कुछ भी नहीं किया। क्या किया कि अपने जोड़ों को हुक्म दिया, और जो आपकी जूतियां थी, वो जोगी आसमान में उड़ रहा था, तो वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जूतियों को हुक्म दिया, तो वो जूतियां आसमान में उड़ती हुई नजर आई। और उस जोगी की वो पिटाई की, वो धुलाई की कि वो जोगी माफिया मांगता हुआ आया और आकर कहने लगा हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले, मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था, मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था। तो दाता हुजूर तो गैर मुस्लिमों को मुसलमान करते थे, दाता हुजूर तो बेनमाजी को नमाजी कर जाते। तो यहाँ पर दाता हुजूर के मानने वाले लंगर भी खा गए, सबीलें भी भीड़ गए, सब कुछ कर गए, नमाजी नहीं बने। तो दाता हुजूर को मानने वाले फिर हो तो फिर दाता हुजूर की मानो को भी तो सही ना। कभी तो दाता हुजूर की लिखी हुई किताब कश्फुल महजूब पढ़ो, पता चले कि दाता हुजूर की तालीमात क्या थी, कि दाता हुजूर के दरबार पर हाजिरी देने का तरीका क्या है। अगर लंगर तकसीम करना तो कैसे तकसीम करना, दाता हुजूर की तालीमात का तो हमें पता ही नहीं है। बस यही पता है कि 3 दिन उर्स है,
اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ چادریں لینی ہیں، اپنے گھر سے لے کر داتا حضور پیدل جانا ہے، ٹھیک ہے، جائیں، محبت ہے، عقیدت ہے ہر بندے کے، ڈھول کی تھا پہ جانا ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر باہر عجیب سے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے چرس پی رہا ہے، کوئی ادھر سے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے جانے والے احباب، جہاں تک میرا خیال ہے، نماز نہیں پڑھی ہوگی وہاں پہ جا کے، لنگر لیا، دودھ لیا، حاضری دی، واپس آ گئے۔ یہ تعلیمات گنج بخش نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش تو سبحان اللہ، آپ کے تو کیا کہنے۔ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ داتا حضور کا جو مزار پر انوار ہے، اس کا یہ جو اس سائیڈ والا پلر ہے، اس کے آگے ایک جگہ مختص کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے کہ جب داتا حضور نے مسجد تعمیر کی تھی تو کچھ علماء کرام تھے، کچھ مشائخ تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو علی بن عثمان نے، المعروف داتا صاحب، آپ نے جو مسجد تعمیر کروائی ہے نا، وہ مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہے۔ اعتراض ہونے لگ گئے، لوگوں کو بولا کہ یہاں پر نماز نہیں ہوتی، قبلہ ٹیڑھا ہے۔ تو حضور داتا صاحب نے ایک دن رکھا، پھر ان سب علماء اور مشائخ کو بلایا کہ آج نماز میرے پاس پڑھنی ہے۔ سب نے نماز پڑھی، تو داتا صاحب نے نماز کے بعد ان کو بولا کہ اب آنکھیں بند کر لو اپنی۔ ان سب نے آنکھیں بند کی تو حضور داتا صاحب نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مصلی پر رب کے حضور دعا کی، پردے ہٹ گئے۔ جتنا بھی علماء اور مشائخ اس جگہ پر موجود تھے، اس جگہ پر کھڑے کھڑے انہوں نے مکہ کی زیارت کی، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ سمت بالکل ٹھیک ہے۔ داتا حضور تو اتنا با کرامت ہے، اتنا با کمال ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کے مریدین کے ساتھ یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ اگر دو نمبری کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ داتا حضور کو مانتے ہو نا، تو داتا حضور کی مان کے بھی زندگی گزارو۔ اگر داتا حضور کو مانتے ہو تو پھر نمازی بھی ہونے چاہیے۔ اگر داتا حضور کو مانتے ہو تو پھر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر داتا حضور کو مانتے ہو تو آپ کے سر پر کپڑا ہونا چاہیے، یہ عجیب سی کٹنگ نہ ہو۔ اگر داتا حضور کو مانتے ہو تو زندگی شریعت کے مطابق چلے۔ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا کوئی ہر بندے کا کام ہے؟ جس کو ولی کی صحبت مل جائے وہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے؟ آپ کبھی جائیں نا، آپ کبھی اس طریقے سے جا کے دیکھیں۔ میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ولی تو یہ ہے جن کی بات کرتے ہوئے حضرت جی دل کی دنیا، دل کی کیفیت بدل جائے۔ پیر تو یہ ہے، آپ کا ایک مرید بیعت ہوا، مرید ہو گیا، تو آپ نے وصیت کی کہ کبھی غلط کام نہ کرنا، کبھی غلط راستے میں نہ جانا، اور ولی کہتا ہی یہی ہے، نماز، قرآن اور شریعت کی پابندی، بس یہی ولایت ہے، اور نہیں کچھ کرنا۔ تو وہ جو آپ کا مرید تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کے نا ایک اس طرح کا چکر چل گیا کہ ایک سکھ عورت اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی دل لگی ہو گئی۔ وہ مرید شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا، اور عاشق ہو گیا ایک سکھ عورت پر۔ عورت نے فون کیا کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ فوجی ہے، 3-4 دنوں کے لیے وہ باہر جا رہا ہے، لہٰذا ایسا کرنا کہ آ جانا گھر پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رابطہ کرنا، پیغام بھجوانا، میں آ جاؤں گا۔ پیغام ملا کہ شوہر نہیں ہے، آ جاؤ۔ تو جب وہ آپ کا مرید گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھولا تو آگے اس کا شوہر کھڑا ہوا، وہی فوجی۔ تو وہ ڈر کے واپس چلا گیا۔ اگلے دن اس عورت سے بات ہوئی اور وہ پوچھنے لگی کہ رات آئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیرا شوہر ہی گھر پہ تھا، میں کیسے آتا؟ کہنے لگی شوہر نہیں تھا، یہ تیرا گمان ہوگا، تو ڈر گیا ہوگا۔
چلو کوئی نہیں، آج پھر آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم پھر فکس ہو گیا کہ اس ٹائم کون ہے۔ پھر رات کے وقت جب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی عورت کا شوہر فوجی لباس میں گھر کے اوپر نگہبانی کر رہا ہے، گھر کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ پھر دوڑ گیا۔ اگلے دن عورت نے پوچھا رات پھر نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا کہ رات تیرا شوہر گھر کے اوپر نگرانی کر رہا تھا، اس لیے میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر تو یہاں پہ ہے نہیں، وہ تو باہر گیا ہوا ہے، تجھے ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا۔ پھر تیسرے دن میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس مرید کو بلایا اور کہنے لگا میاں اب بس کر، کتنے دن ہمیں تو سکھ بنائے گا؟ میاں اب بس کر، کتنے دن تو ہمیں سکھ بنائے گا؟ وہاں پر اس کا شوہر نہیں تھا، وہ ہم ہی تھے جو تجھے گناہوں سے روک رہے تھے۔ ولی تو یہ ہوتا ہے، مرشد کامل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر وہ آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ آپ کو نماز پہ لگائے۔ یہ کیسا پیر ہے جی جو نہ خود نماز پڑھے نہ تم لوگوں کو پڑھنے دے؟ یہاں پر صرف ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں یہ تعلیم دیتا، ہمارا نفس کیا کہتا ہے کہ پیر کو ماننا ہے کس حد تک؟ جہاں تک میں راضی ہوتا ہوں، اور ہم نے پیر کو مانا بھی وہاں تک۔ زیارت کرنے جائیں گے، نفس راضی ہوتا ہے، بھی سیر سپٹا ہو گیا، وہاں پر جا کے زیارت ہوگی، مخلوط نظام ہوگا، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، حضرت جی بس ٹھیک ہے، ہو گیا سب کچھ۔ ہم نے پیر کو یہاں تک مانا، آگے نہیں چلے۔ اگر ہم آگے چلتے، اگر ہم دیکھتے کہ ولی کامل ہوتا کیا ہے، کیا صرف ولی وہی ہوتا ہے جو عبادت و ریاضت کرتا رہے، جس کی داڑھی سفید ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے، یا جس کا ابا ولی ہو وہ ولی ہوتا ہے، یا جس کو گدی مل جائے وہ ولی ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے جو اللہ سے دوستی لگا لے، جس کی لائن اللہ سے مل جائے، وہ بھی ولی ہے۔ تو بھائی آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ اللہ سے دوستی نہ لگاؤ؟ آپ کو کسی نے منع کیا؟ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نے یہ والا راستہ اختیار نہیں کرنا جو اللہ کی دوستی کی طرف آتا ہے؟ کیا بس ایسے ہی بھاگتے رہنا ہے، بس زندگی گزارتے رہنا، بس یہ دربار پہ چلے گئے، وہ دربار پہ چلے گئے، وہ پیر کی زیارت کر لی، وہ پیر کی زیارت کر لی، اس کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ولیوں کو مانتے ہو تو ولیوں کی مان کی بھی زندگی گزارو۔ اب بذات خود میں نقش بندی ہوں، میں نقش بندی ہوں، اور نقش بندی آپ کو پتہ ہے قوالیاں بڑی سنتے ہیں، نقش بندی قوالیاں بڑی سنتے ہیں، اور میں خود بھی سنتا ہوں۔ لیکن قوالی سننے کا یہ ہے کہ جب آپ قوالی سن رہی ہے تو دل کی کیفیت بھی بدلے۔ جب آپ قوالی سنیں تو آپ کو محسوس بھی ہو کہ یار واقعی یار یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے۔ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھے ہو تو یار کم از کم اپنے آپ کو بدلو تو صحیح۔ داتا حضور کا لنگر کھایا تو کم از کم یار بے ایمانی تو چھوڑ دو۔ داتا حضور کی بارگاہ میں گئے ہو، دودھ پیا ہے، اور جنہوں نے دیا ہے یار 3 دن کے علاوہ بھی خالص دودھ دینا ہوتا ہے۔ داتا حضور کو مانتے ہو اور 2 نمبر دودھ بیچتے ہو، داتا حضور کو مانتے ہو اور جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہو، داتا حضور کو مانتے ہو تو بے ایمانی کرتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، یہ کیسے یار تم لوگ بن گئے ہو؟ غلط راستے پہ نہیں، سیدھے راستے پہ چلو، اور ایسا ولی کامل، ایسا مرشد پکڑو کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھو تو 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض عین جیسے ہے ویسے ہو جائے، کہ نماز نہ پڑھو تو سکون نہ ہو، نماز نہ پڑھو تو ایسے تڑپ جاؤ جیسے مچھلی پانی کے باہر آ کے تڑپ جاتی ہے۔ ذکر اللہ میں مشغول رہو، نماز میں مشغول رہو، 2 نمبری نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، تو پھر یہ آیت جو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اس آیت کی وضاحت میں نے پہلے بھی کی تھی، اب پھر میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی محبت میں، عقیدت میں مزید اضافہ ہو۔ جب یہ آیت، اس کا جب ترجمہ ہوا
کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ پھر یہاں پر سوال ہوا کہ باری لا تیرا ذکر تو ہم کریں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بنائے اسی لیے گئے ہیں، لیکن باری تعالیٰ تو ہمارا ذکر کرے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ تو پھر ہم تیرا ذکر کریں اس کی کوئی لیمٹ بھی ہے، یا تو ہمارا ذکر کرے گا اس میں کوئی لیمٹ ہے، کوئی مقدار ہے، کوئی حد مقرر ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ملا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر جب تک تو زندہ ہے، جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں، تو کیا کر؟ میرا ذکر کر۔ باری تعالیٰ سانسیں ختم ہو گئی، پھر اب تیرا کام ختم ہو گیا، تو نے اپنی زندگی میں میرا ذکر کیا، زندگی ختم، تیرا کام ختم۔ تو باری تعالیٰ اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا، یہ کب تک ہوگا؟ یہ بھی تب تک ہوگا کہ جب تک زندگی ہے۔ جواب آیا نہیں، تو میرا ذکر کر جب تک تو زندہ ہے، اور میں تیرا ذکر کروں گا جب تک یہ دنیا باقی ہے، تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہو نہیں رہا، 1000 سال گزر گیا، داتا صاحب کو ذکر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز، بابا بلے شاہ، حضرت زکریا ملتانی، شاہ شمس، جتنا بھی اولیاء کرام آپ دیکھیں ذکر چل رہا ہے نا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رب کو راضی کیا اور رب کی رضا میں راضی رہے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور رہتی دنیا تک ان لوگوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اگر ان کو مانتے ہو نا یار تو اپنی زندگیاں درست کرو۔ سارے بیان کا نچوڑ یہی ہے، نماز، قرآن اور شریعت، ان 3 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے پلے باندھ لو، میرے بھائی زندگی سوکھی ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو تعلیمات داتا صاحب کیا ہے؟ نماز، قرآن اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی۔ اگر داتا سے محبت ہے تو ان چیزوں پہ عمل لازمی ہے۔ رب تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔